بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب 10th کلاس کی الوداعی تقریب ہے، اور یہ جو الوداع کا لفظ ہے یہ یاد رکھیں کہ اس کے بہت سارے مواقع آتے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ 10th کلاس سے الوداع ہو رہے ہیں، پھر آپ میں سے جو بچے پڑھیں گے وہ FSC کریں گے، جو مزید پڑھیں گے وہ BSc کریں گے، BS کریں گے، جو مزید پڑھیں گے وہ MS کریں گے یا MSc کریں گے، اور کئی لوگ PhD بھی کرتے ہیں، اور بالآخر تعلیمی دنیا کو الوداع کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور الوداع یہاں تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ ملازم ہو جائیں گے اور اپنی ملازمت مکمل کر کے ایک وقت آئے گا کہ وہ ملازمت کو بھی الوداع کہہ دیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو اس زندگی کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے جنازوں میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، کتنے عزیز اور پیارے رشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی ہمیں الوداع کہنا پڑتا ہے۔ تو ایک وقت ہر بندے پر یہ آنا ہے کہ اس زندگی کو بھی الوداع کہنا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے اندر یہ الوداع کا لفظ آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک آپ اس زندگی کو الوداع نہیں کہتے یا زندگی آپ کو الوداع نہیں کہتی۔ تو اس لیے اس الوداعی تقریب میں چند ضروری باتیں آپ بچوں سے کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے، اس لیے کہ یہ وہ کام کی باتیں ہیں کہ جو انسان کو ساری زندگی یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں جتنا آپ نے عرصہ گزارا ہے، اور آپ میں سے جو بچے آگے اپنی تعلیم جاری رکھیں گے وہ تو فرسٹ ایئر میں یہاں ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ان بچوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کے بعد عملی زندگی میں چلے جانا ہے یا اپنی تعلیم جاری نہیں رکھنی ہے، ان کے لیے یہاں جتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے، یہاں آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اس میں کبھی کبھی آپ بچوں کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی آپ کو سزا بھی دینی پڑتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ بچوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اکثر آپ بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ بالکل ہماری اولاد کی طرح ہیں، ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں، ہمیں آپ سے اتنی ہی محبت ہے کہ جتنی اپنی حقیقی اولاد سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی سزا دی ہو، آپ کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، تو مجھے امید ہے کہ آپ بچوں نے اس کو محسوس نہیں کیا ہوگا، اور اگر کبھی آپ نے محسوس کیا ہو تو اس کے لیے میں دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، اور آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے یہاں سے بوجھل دل کے ساتھ نہیں جانا، بلکہ صاف دل لے کے جانا ہے۔ اور کچھ باتیں آپ کے مستقبل کے لیے میں آپ کو نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے، کہ جس طرح والدین اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، اس طرح یہ استاد کی نصیحت آپ سمجھیں، نماز کسی حال میں مت چھوڑیں، نماز کسی حال میں مت چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنے صحابہ کرام کو نماز کی تلقین کی تھی کہ نماز کا خیال رکھنا۔ تو آپ بچوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے
نماز کا خیال رکھنا ہے، نماز کی پکی عادت ڈال لیں، جماعت کے ساتھ کوشش کریں، نہیں تو نماز کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ دوسری بات ادب اور احترام کی بات ہے۔ ہمیشہ مؤدب طالب علم اور بڑے ہو کر ایک مؤدب انسان بنے۔ مؤدب کا لفظ سمجھتے ہیں؟ ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، عزت کرنے والا، ہر دوسرے انسان کی عزت کرے۔ عمر میں خاص کر جو آپ سے بڑا ہے اس کی دل سے عزت کریں، احترام، اور اس کے ساتھ عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں، ہر دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، بڑا سمجھیں۔ میں گناہگار ہوں، دوسرا نیک ہے، میں ادنا ہوں، دوسرا اعلیٰ ہے۔ ہر لحاظ سے دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے افضل جانیں، اپنے سے بہتر سمجھیں۔ آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس کو ساری زندگی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بہت مختصر خلاصہ ہے۔ جو آدمی ہر دوسرے انسان کی عزت احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، وہ نصیب والا ہوتا ہے۔ اور جو بدتمیز انسان ہوتا ہے، جو کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا، وہ بد نصیب آدمی ہوتا ہے۔ چاہے دنیا کے حوالے سے کتنا ہی وہ بظاہر کوئی بڑا آدمی ہو، لیکن وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، تعلیم نوکریوں کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی مثلا میٹرک آپ میں سے کر لیں گے، کچھ لوگ کہیں گے میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا، یا میں کسی سول محکمے کے اندر نوکری کر لوں گا، مجھے تنخواہ ملے گی اور میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا، ان کا گزارا اس پہ ہوگا۔ تعلیم اس کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اور رزق کا تعلق، روزی کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اکثر میں نے ان پڑھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹر اور انجینئر ملازم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے کبھی آپ پریشان نہ ہوں، میری نوکری کا کیا بنے گا، مجھے ملازمت ملے گی یا نہیں، میرے نمبر کتنے آئیں گے، میں بھرتی ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا۔ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کا جو مقدر ہے لکھا ہوا، یاد رکھیں وہ آپ کو ملنا ہے۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے تعلیم، علم، اس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم حاصل کرتے ہیں، نوکریوں کے لیے نہیں، ملازمت کے لیے نہیں، ڈگریوں کے لیے نہیں، اچھا انسان بننے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میں ہر روز اسمبلی کے اندر آپ بچوں کو آپ کی تربیت کے لیے بہت ساری قیمتی باتیں میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، تاکہ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور آخر میں ایک تو میں آپ بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی دیر اس پارٹی کے لیے نکالی ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ انتہائی باعزت اور باوقار طریقے سے آپ بچوں کو آخری دن جو ہے الوداع کیا جائے، اور اس دوران میں تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، اپنی طرف سے، اگر یہاں کسی وقت آپ کی کسی حوالے سے دل آزاری ہوئی ہو
بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی بات بندے کو محسوس ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان جو ہے وہ، کئی لوگ بہت حساس ہوتے ہیں اور کئی لوگ محسوس نہیں کرتے، لیکن کئی بچے بھی بہت حساس ہوتے ہیں۔ میں اکثر اپنے اساتذہ کرام سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے نرسری کا جو بچہ ہے وہ بھی انتہائی قیمتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں صبح جب انٹر ہوتا ہوں بعض اوقات ادھر سے، تو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے سلام کرنے آتے ہیں۔ بعض اوقات صبح آپ کو پتہ ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات میں 10-15 منٹ میں کھڑا رہتا ہوں ادھر، اور نرسری پریپ 1 کے بچے مجھے سلام کرتے ہیں اور میں انہیں باقاعدہ پوری توجہ سے سلام کرتا ہوں ہر ایک بچے کو، اس لیے کہ یہ بظاہر تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن یہ پھول ہوتے ہیں۔ یہ ذرا سی بات محسوس کر جائیں، ناراض ہو جائیں، تو مجھے اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں جاتے تھے تو چھوٹے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، یتیم بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اس لیے آپ بچوں کے ساتھ ایک دلی مجھے محبت ہے، ہمدردی ہے، لیکن اگر کسی وجہ میری ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہو، آپ کو دل آزاری ہوئی ہو، میری مار سے، میری سزا سے آپ کا دل دکھا ہو، تو میں اس کے لیے دلی معذرت خواہ ہوں، یا ہمارے اساتذہ کرام میں سے کسی کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بچے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے، میں بھی تو ہمیشہ اپنے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور یہ جو آنے والا امتحان ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے اور اچھے نمبروں سے نوازے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھیں گے اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے، اساتذہ کرام، اپنے پیرنٹس، اپنے اس ادارے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ اپنے اس ادارے کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر میدان کے اندر آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، تاکہ آپ کے والدین اور ہم لوگ ہم دلی تسکین پائیں۔ والدین کو بھی دلی سکون اسی وقت نصیب ہوتا ہے، اساتذہ کرام کو بھی، کہ جب آپ کو کامیابی سے پھلتا پھولتا وہ دیکھتے ہیں تو پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں، استاد بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی بچہ نظر آتا ہے، اپنا کوئی اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے، تو بڑا ایک دلی سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ دلی دعا ہے کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں پھلیں پھولیں، ترقی پائیں، آگے بڑھیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی آخرت کی زندگی بن جائے اور وہاں جنت آپ کا ٹھکانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔